الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے پاکی حاصل کی اور اپنے رب کا نام ذکر کیا پھر نماز پڑھی۔ سامعین کرام، جس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ نماز کی اہمیت ہے۔ دین اسلام میں نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اور یہ دین کے ارکانوں میں سے دوسرا رکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھنا اور 5ویں چیز بیت اللہ کا حج کرنا جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دوسرا رکن بتایا۔ ایسی عبادت ہے اور اس کا حکم جبریل امین کے ذریعے نازل نہیں کیا، خواب میں بھی اس کا حکم نہیں ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے بلایا، وہاں پر اس کا حکم دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معراج کی رات کو 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، پھر کم کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ آواز آئی کہ اے محمد، میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، یہ 5 نمازیں ہیں لیکن 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ ان احادیث سے نماز کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے مقامات پر اس کا حکم دیا اور ایک جگہ اپنے ذکر کے ساتھ حکم دیا۔ اپنے ذکر کے ساتھ نماز کا حکم دیا، اس سے بھی اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔